اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو انہی کی تصویر دکھانے کے لیے قرآن پاک میں ماضی کی اسی طرح کی ایک قوم کا کثرت سے تذکرہ فرمایا ہے، جن کا عنوان ہے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اپنے زمانے کے ایسے ہی مسلمان تھے جیسے اس زمانے کے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے تھے، نبیوں کی نبوت کو بھی مانتے تھے۔ جب ان کی ہدایات ماننے کی بات آتی تھی تو جو اپنی مرضی کی بات ہوئی اس کو مان لیتے تھے، جو اپنی مرضی کی نہیں ہوئی اس میں پہلو تہی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات بھی تینوں قوموں کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں۔ وہ جنہوں نے مکمل انکار کیا ان کو جب تک اللہ چاہتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، جب سزا دیتے ہیں تو مکمل صفایا کر دیتے ہیں، جیسے حضرت نوح کے زمانے میں ہوا، قوم عاد کے ساتھ ہوا، قوم سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا، قوم فرعون کے ساتھ ہوا، سبا والوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے بڑا زبردست ڈیم بنایا تھا، بہت ترقی یافتہ لوگ تھے اپنے زمانے میں، خاص طور سے ایگریکلچر سائنس میں تو اس زمانے تک دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی جتنی ترقی ان لوگوں نے کر لی تھی۔ جو مکمل ماننے والے ہوتے ہیں ان پر ہر وقت انعامات کی بارش ہوتی ہے، لیکن یہ جو کشتی کی طرح ڈولتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کشتی چلتی ہے نا تو ایسی چلتی، کبھی ادھر ڈولتی کبھی ادھر ڈولتی، کیونکہ اصل میں تو یہ ہوتے ہیں ایمان والے، اور ان کے ایمان پر اللہ کو ان سے پیار ہوتا ہے، لیکن نالائقیاں بھی کرتے ہیں۔ تو جس طرح ماں باپ اپنے نالائق بچوں کو محبت کے باوجود سزا دیتے ہیں، اسی طرح ایسی قوموں کے ساتھ اللہ کا دوہرا معاملہ ایک ساتھ چلتا ہے، انعام بھی سزا بھی، انعام بھی سزا بھی۔ اس کی تفصیل ہے قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ مصر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے بنی اسرائیل۔ وہ مصر پہنچے کیسے تھے آپ کے ذہنوں میں ہوگا، نہ ہو تو میں چند اشارے مختصر سے کر دیتا ہوں۔ ان کے جد امجد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، یہ قوم حضرت یعقوب کی طرف منسوب ہے۔ بنو اسرائیل کے معنی ہی اسرائیل کے بچے، اسرائیل کے بیٹے۔ عربی کا اپنا مخصوص استعمال ہے، کبھی وہ بنو اسرائیل ہوتا ہے، کبھی بنی اسرائیل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ اصل میں تو اس خاندان کا وطن عراق میں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، لیکن پھر حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے تھے، اور حضرت ابراہیم کے پہلے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ان کو ان کے والد حضرت ابراہیم نے ان کی والدہ کے ساتھ اللہ کے حکم پر حجاز میں جا کر بسا دیا تھا، جہاں آج مکے کی آبادی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زبردست امتحان لیا، بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا تھا جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی، اور جب حکم ملا تھا
کہ اس مقام پر لا کر چھوڑ دو جس کی نشاندہی کی گئی تھی، تو بظاہر وہاں زندگی کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ اللہ کا وعدہ تھا ہم زندہ رکھیں گے، لیکن نظر نہیں آتا تھا کوئی سبب، نہ وہاں دانا تھا نہ پانی، نہ کوئی انسانی آبادی۔ ایک جوان ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ۔ آج کا زمانہ ہوتا تو ساری دنیا چیخ پڑتی، عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ نے وہاں زندگی کے اسباب پیدا کیے۔ زندگی کے لیے سب سے اہم سبب ہے پانی۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو سب سے پہلے اللہ نے وہاں پانی پیدا کیا، زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ اصل بات رہ جائے گی۔ اب جب اللہ نے پانی پیدا کر دیا تو انسانوں کی آمد بھی ہو گئی، ایک قبیلہ بھی آ گیا۔ انہوں نے آ کر درخواست کی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بھی یہیں بس جائیں۔ یہ مکے کی بنیاد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم آئے اور آپ نے دیکھا ماشاءاللہ پانی کا چشمہ ہے، ایک قبیلہ بھی آباد ہو گیا ہے، بچہ بھی پروان چڑھ رہا ہے، تو اطمینان ہو گیا، ظاہری اسباب بھی نظر آ گئے زندگی کے۔